بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چند دن پہلے لاہور کے ایک ٹاپ رینکڈ امریکن بیس اسکول کے اندر جو چند بچیوں کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں 4 بچیوں نے ایک اپنی کلاس فیلو کو اٹیک کیا، فزیکلی ٹارچر کیا، اس کو انسلٹ کیا اور اس کو ہیوملیٹ کیا، اس کے اوپر تشدد کیا۔ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جو خبر چل رہی ہے کہ وہ چاروں بچیاں یا ون آف دیم وہ ڈرگز یوز کرتی تھی، اور جب انہوں نے اس بچی کو ڈرگز کی طرف لے جانے کی کوشش کی، شی ریفیوزڈ، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اب اگر اس واقعے کو آپ ایک سمپلی سرسری نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو وین یو آر ینگ، ٹین ایج میں ہے، جوان ہے، خون گرم ہے، آپ اسکول کالجز کے اندر ہیں، تو اس طرح کے انسیڈنٹ ڈیلی بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس واقعے کو ایک کلوزلی آبزرو کرتے ہیں، کسی ایک آپ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور آبزرویشن کرتے ہیں، تو دین یو کم ٹو نو کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ سمپل۔ آپ ان بچوں کی باڈی لینگویج دیکھیں، آپ ان کا ایک سٹائل دیکھیں، گینگسٹر ایک سٹائل دیکھیں، اور جس طرح سے وہ آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہیں۔ اور جس چیز نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا کہ وہ اس سارے فزیکل ٹارچر کو کتنے ریلیکس طریقے سے وہ اس کو پکچرائز ہو رہا ہے، اور کتنے ریلیکس انداز میں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، بیکاز اٹس ناٹ دیٹ دے آر ڈوئنگ فار دا فرسٹ ٹائم، اور اس کو فزیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے۔ سو اٹس ناٹ دیٹ سمپل۔ یہ جو واقعہ ہے اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن، اور ہماری سوسائٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب والدین کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہو، اور وہ پیسہ کمانا، کسی بھی طرح سے پیسہ کمایا جائے، بڑے بڑے گھر ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، سٹیٹس ہیں، بچے بڑے اچھے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھانا ہو، اور پیسہ دا سورس آف انکم، واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، دے آر لیسٹ کنسرن اباؤٹ۔ ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ جو ان کا سورس آف انکم ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جب والدین کی سوچ اس طرح کی ہوگی تو یاد رکھیے گا ان کے جو بچے ہیں ان کا کردار حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ جیسا نہیں ہوگا۔ ان کے بچے اسی طرح کے ہوں گے، ان کے بچے اسی طرح سے ڈرگز لیتے ہوں گے، ان کے بچے اسی طرح سے دوسروں کو ٹارچر کریں گے، اور اسی طرح سے ان کے بچے ان کے لیے بھی بیڈ نیم ارن کریں گے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز دا فیکٹ۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ واقعہ ہماری عدالتوں میں اور پولیس اسٹیشنز میں گیا تو ایز اٹ واز ایکسپیکٹڈ، کیونکہ ان کے والدین بڑے انفلوئنشل لوگ تھے، تو فوراً سے ان کو بیل مل گئی۔ سو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہمارا جو قانون ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس ایلیٹ کلاس کو، وہ اس رولنگ کلاس کو، وہ اس بدماش کلاس کو، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اٹس دیئر ٹو پروٹیکٹ دیم۔ اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو ہر طرح کا وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں، تو ان کو بیل مل گئی۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز، والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے اندر، بڑے بڑے اسکول کالجز کے اندر تعلیم حاصل کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان انسٹیٹیوشنز کا مطلب صرف اور صرف بچوں کو پڑھانا ہے، یا ان کی کردار سازی بھی ہے، یا ان کی تربیت بھی شامل ہے؟ وہ شاید بہت اچھے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور بڑے اچھے اچھے پروفیشنلز تو بنا رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ اچھے انسان نہیں بنا رہے، اور یہی انسٹیٹیوشنز بہت بڑی ایک ڈیوائڈ کریٹ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کے اندر، اور وہ بچے جو ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ ڈیلیبریٹلی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یو آر ڈفرنٹ، یو آر ایلیٹ، یو آر سپیریئر، باقی سارے دے آر لائک اینیملز، ٹریٹ دم لائک اینیمل، یو آر ویری ڈفرنٹ۔ آپ اسکول کالجز سے پڑھے ہیں، یو آر ڈفرنٹ، اینڈ یو آر دیئر ٹو رول دس کنٹری، اور اس کنٹری کا جو قانون ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، واٹ ایور یو ڈو۔ سو امپورٹنٹ از واٹ، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز کو بچوں کی کردار سازی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہے؟ ایک بہت خطرناک سٹیٹس یہ ہیں، ایک بہت خطرناک حد تک جس کی شرح بڑھ چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں 12 ایئرز، 13 ایئرز، 14 ایئرز، 15 ایئرز
اس ایج کے جو بچے ہیں وہ ڈرگز کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور اس کی دو وجوہات ہیں. دو طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈرگز یوزلی یوز کرتے ہیں. ایک وہ they are doing it for the taste and style, they have got the money, حرام کا پیسہ ہے، باپ کے پاس بہت پیسہ ہے, they have tried out everything, وہ ہر چیز انہوں نے ٹرائی کر لی, why not to try the drugs. تو پھر وہ ڈرگز ٹرائی کرتے ہیں، ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں فار دا ٹیسٹ اینڈ اسٹائل اینڈ دین اٹ بیکمز دا پارٹ آف دیئر لائف انفارچونیٹلی. پھر وہ ساری زندگی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور دوسرے وہ بچے جن کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے اسٹڈی کا، انہوں نے جی پی ایس لینے ہیں بیسٹ آف دا بیسٹ، انہوں نے 90% پلس مارکس لینے ہیں، دے ہیو گاٹ اے گریٹ اماؤنٹ آف پریشر. اور پھر تھوڑا سا سکون کے لیے، اپنے آپ کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے، سکون کے لیے وہ تھوڑا سا کہیں یوز کرتے ہیں ڈرگز، اور پھر وہ کبھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اب ہمارے جو ادارے ہیں جو ان ڈیلز کو، ان نارکوٹکس کو ڈیل کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو، اپنی جنریشن کو وہ پروٹیکٹ کریں، بٹ انفارچونیٹلی وہ فیل ہو چکے ہیں. اور اس کے اندر انٹرنیشنل مافیاز اور لوکل مافیاز اور بہت انفلوئنشل لوگ اس کے پیچھے شامل ہیں. Now the solution is what? سولوشن از واٹ؟ جب گورنمنٹ فیل ہے، آپ کے ادارے فیل ہیں، آپ کے انسٹیٹیوشنز فیل ہیں، وہ اچھے انسان نہیں بنا رہے، وہ اپنے بچوں کو اس چیز کے اوپر نہیں لے کے جا رہے کہ آپ انسٹیٹیوشن سے، بیسٹ انسٹیٹیوشن سے پڑھ کر آپ نے ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے، آپ نے سوسائٹی کو سرو کرنا ہے، آپ نے دوسرے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو پاورٹی سے نکالنا ہے، نہ کہ صرف اور صرف اپنا پیسہ بنانا ہے اور اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو واٹ از دا سولوشن؟ یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے پیرنٹس کا، بیکاز نو بڈی کیئرز. پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کو کیئر کرنی پڑے گی. دے ہیو ٹو بی دا ٹرو رول ماڈلز. ان کو اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا، ان کو کر کے دکھانا پڑے گا، ان کی کردار سازی کرنی پڑے گی، ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنی پڑے گی. اینڈ ریممبر ون تھنگ، آپ بچے وہ کام کبھی نہیں کرتے جو صرف آپ ان کو ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں. بچے وہ کام کرتے ہیں جو پیرنٹس کرتے ہیں. اگر پیرنٹس نماز پڑھیں گے بچے آٹومیٹکلی نماز پڑھیں گے. اگر پیرنٹس سچ بولیں گے تو بچے آٹومیٹکلی سچ بولیں گے. لیکن اگر پیرنٹس خود جھوٹ بولیں، ان کی ساری بیس جو ہے سورس آف انکم حرام ہو، اور وہ اپنے بچوں کو حلال کا لیکچر دیں، تو بچے ان کی بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹس کا اپنا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کو بچوں کو تیار کرنا پڑے گا ٹف حالات کے لیے. بیکاز وین یو گو ٹو دا مارکیٹ، جب آپ آرگنائزیشنز میں جائیں گے، جب آپ بڑے بڑے آفسز میں جائیں گے، تو وہاں پہ تو لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پہ تو بڑے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے گندے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. یو ہیو ٹو ڈیل ود. آپ کے اندر ایک ریزیلینس ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. سو پیرنٹس کو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ون لائن میں، رادر ان اے سنگل ورڈ، پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں اسلام کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان جب جب اسلام سے دور جاتے ہیں، اسلام کی ویلیوز سے دور جاتے ہیں، ریلیجس ویلیوز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. ان کے معاشروں میں اسی طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں، اسی طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، پھر ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو اسلام از دا الٹیمیٹ سولوشن. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں اسلام کو پکڑنا پڑے گا، ہمیں دوبارہ اسلام کے اوپر آنا پڑے گا، اب خود اسلام کو پریکٹس کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو اسلام کو سکھانا پڑے گا، ان کو کر کے بتانا پڑے گا. اینڈ دس از دا وے کہ ہم ایک بہت اچھی لائف ہم گزار سکتے ہیں. تھینک یو.